مجھے نور جہاں کہتی ہے سڑک پہ کہ مجھے وہ سنائیں آج کی پکائی، تو مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، انہیں بھی وہ نظم پسند تھی۔ اچھا بالکل جناب، آپ کی اتنی خوبصورت شاعری تھی، اور جہاں میڈم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ ان کا ایک خوبصورت گیت ہم آپ کو نہ دکھائیں؟ بہت ریکویسٹ آئی تھی، سو آپ سب کی ریکویسٹ پہ آئیے مل کے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت، اور اس کے بعد پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کو سوار، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہتا یوں ہو جائے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ انگنت صدیوں کی تاریک بہیمانہ طلسم، انگنت صدیوں کی تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے پوچھو بازار میں، جسم خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے،
دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحت یار بھی بس کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب لندن میں ویلکم بیک ویورز، ویلکم بیک ویورز. ویلکم بیک ویورز، ویلکم بیک ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو آپ کے پروگرام میل ملاقات میں. آپ دیکھ رہے تھے ابھی ایک بہت خوبصورت سا گانا سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. فیض احمد فیض کا کلام ہے اور اتنا خوبصورت کلام کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اتنا جس کو کہتے ہیں فیض احمد کے کلام جو ہے اس کی بھی خوبصورتی اور پھر ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز کا جادو، تو اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے. اور جو ٹاپک ہے وہ ہے محبت. تو سر آپ کی زندگی میں محبت آئی، ملی، نہیں ملی یا نہ مانگی؟ آپ نے سوال میرا خیال ہے کوئی صحیح نہیں کیا. آپ نے پوچھا ہے محبت آئی، وہ گئی نہیں تو مطلب آپ کو ملی اس طرح محبت؟ جی بہت محبت ملی ہے دوستوں سے، اور جو مجھے سننے والے ہیں، میرے جو مداحین ہیں، اللہ کا شکر ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ محبت جو مجھے ملی ہے اس کا ایک سب سے بڑا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کو کون سے ایوارڈ سب سے بڑا ملا، تو یہ اپنا سونیا میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، اچھا یہ سعادت ملی. وہاں مشاعرے پہ گئے تو ایک لڑکا مجھے دیکھے جا رہا، احرام باندھا ہوا اور میں نے بھی احرام باندھا ہوا. تو شاید اس میں احمد فراز صاحب بھی موجود تھے میرے ساتھ، انہوں نے ہم نے اکٹھے بھی عمرے کیے. تو اس میں بڑا حیران کہ یہ کوئی موقع ہے کسی کی طرف دیکھنے کا کہ اس کو فرصت ہو. تو وہ میرے قریب آیا تو مجھے کہتا ہے آپ یہی ہیں؟ میں نے کہا کیوں، مجھے بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے. میں نے کہنے کا مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہاں ہیں، میں نے تو ابھی آپ کے نام کا عمرہ کیا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ میں دس از دا گریٹسٹ ایوارڈ آئی ہیو obtained. ماشاءاللہ. زندگی میں اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ سے اتنی محبت کریں. مطلب لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ انبیانیبل. بالکل انبیانیبل ہے. اور یہ واقعہ انفراموشیبل ہے. کیا اتنے مزے کی انگلش کبھی آپ نے سنی ہوگی جناب جو ہم آپ کو یہاں پہ سنا رہے ہیں. احمد فراز آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اڑتی ہوئی آوازوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو منجمد کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ پوری جو ہے کہ اچھا احمد فراز سے آپ کی دوستی کیسی تھی؟ احمد فراز صاحب اللہ بخشی، ان کے ساتھ میں نے بہت ہی مشاعرے پڑھے. ان کے ساتھ بھی، پروین شاکر صاحبہ کے ساتھ بھی اللہ بخشے، اور ایک دو مشاعرے فیض صاحب کے ساتھ بھی پڑھے. یہ بھی مجھے فخر حاصل ہے. تو جناب بلکہ احمد فراز صاحب میرے ساتھ بہت ہی تھے بے تکلف اور بہت محبت رکھتے تھے مجھ سے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابھی نور جہاں کی بات ہوئی تھی تو وہ
میں اور فراز صاحب آئے وہاں سے بہاولپور سے اچھا جہاز پہ. جی جی تو جب وہ جہاز اسلام آباد پہنچا تو فراز نے مجھے کہا کہ یار یہ آخر کار آ گیا رانوے. تو مجھے کہنے لگے اس کو مصرع لگاؤ, دوسرا مصرع تم لگاؤ. آخر کار آ گیا رانوے. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا فلم ایک یاد آئی ہے 94. اس کی ہیروئن یہ تھی نور جہاں. نور جہاں اس کی ہیرو تھی. تو فراز صاحب نے بہت ہی اپریشیٹ کیا کہ لگے بہت اچھا گرا لگا. اتنا کوئک آپ نے جلدی جلدی اس کی سیکنڈ لائن بنا دی, اور یہ دو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو گیا کہ دو نامور شاعروں نے مل کے ایک شعر لکھا. ایسا کئی دفعہ ہوا. اچھا مثلا فراز صاحب نے ایک مصرع کہا, دوسرا میں نے کہا, دوسرا میں نے کہا, ایک مصرع انہوں نے کہا. اور فارسی کا ان کا ذوق بہت زبردست تھا. آپ نے دیکھے ان کی شاعری میں کہ ان کا روایت سے جو رابطہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اب یہ لوگ بہت پڑھے لکھے تھے. مثلا فیض صاحب جو تھے, فیض صاحب نے اس استاد سے علم حاصل کیا ابتدا میں جس سے اقبال نے کیا تھا, میر حسن صاحب سے. انہوں نے عربی پڑھی, فارسی پڑھی, اور فیض صاحب فارسی بھی بہت اچھی جانتے تھے اور عربی کے تو اہم تھے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں عربی کے اہم تھے. اور ان کی شاعری میں جو ہے ملائمت سی, وہ بہت اس میں کشش ہے, بہت زبردست ہے. بلکہ اقبال کے بعد اگر جو نظر ہماری اٹھتی ہے تو وہ فیض صاحب کی طرف اٹھتی ہے. فیض صاحب اتنے بڑے شاعر تھے, اور ان کی شاعری میں اتنی کشش ہے کہ انبیانیبل وہی بات ہے. بلکہ مجھے یاد ہے فیض صاحب کا ایک مصرع, یہ ذرا ہماری شگفتہ سی محفل ہے, تو ایک فیض صاحب کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. سنا ہوگا آپ نے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم ہم اسے لکھتے رہیں گے. تو میں نے اس کو مصرع لگا دیا کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے, کل تم کو بتا دیں گے رقم کتنی بڑھیا. صحیح. اسی طرح احمد فراز صاحب نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ جو کلچر ہے انسان روایات کو بھولتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھتی جاتی ہے, پرانی روایت. تو آپ ان روایات کو جو ہے آپ نے ان کو پرنٹ کر دیا ہے, ثبت کر دیا ہے. تو یہ کن روایات کی وہ بات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بسوں میں نے وہ لوگ جو بیچتے ہیں چیزیں ان پر نظمیں لکھی, بسوں میں سفر کیا, میں نے سوزوکیوں میں سفر کیا, مثلا تندور سے روٹیاں لگوائیں. اچھا اب وہ سسٹم ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ اور وہ جو اس طرح کے ڈاکٹر حکیم بھی ختم ہوتے جائیں گے, کیونکہ اب آپ کی وہ ڈیلکس گاڑیاں چلتی ہیں, ان میں کہاں داخل ہونے دیتے ہیں. نہیں کلچر بدل رہا ہے. تو یہ ہے, یہ فراز صاحب اکثر کہتے تھے کہ انور مسعود نے ان باتوں کو ضائع ہونے سے بچا دیا ہے. اس جو وہ الفاظ تھے یا وہ جو کلچر کا حصہ چیزیں تھیں ان کو ریکارڈ کر دیا. یہ بڑی محبت سے وہ کہتے ہیں. اچھا سر, اتنی ہم باتیں کری ہیں, وینوں کی باتیں کی ہم نے بھینسوں کی باتیں کی, آپ کی شاعری کی اتنی زیادہ باتیں کی, تو معاشرے کی ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے عورت. عورت پہ کبھی آپ نے شاعری کی؟ اور آپ کو عورتوں کے بارے میں اتنی بھولی ہوتی ہیں, کیا آپ نے ان میں بھی صحیح مذاق کی؟ اچھا دیکھیے, آپ کے ہاتھ میں جو کارڈ ہے نا, اس پہ لکھا ہے میل ملاقات. اب میل کے ساتھ آپ نے فیمیل کی بات شروع کر دی ہے, تو میں ایک دو قطعات سنا دیتا ہوں. کیونکہ عورت جو ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات, اور ہمارے ہاں تو عورت اتنی معزز ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ماں بنے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے. عورت بہت قابل احترام ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے, احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی کی کا اتنا رتبہ ہے اسلام میں. جی دنیا کا سب سے بڑا انسان اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا, یہ کتنی بڑی عورت کو, وہ معاشرہ جس میں بچی